السلام علیکم ناظرین آج جو ہے نا وہ ایک بڑا خصوصی قسم کا جو ہے نا وہ ٹاپک ہے، جو کہ بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ اور دوستوں کے سوالات کی بنیاد کے اوپر میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے۔ اور یہ سب کے لیے زیادہ تر جو لوگ لیٹیگیشن میں اور جو لوگ پراپرٹی کے ملکیت کے دعویٰ جات میں یا قبضے کے دعویٰ جات میں ملوث ہیں یا اس میں بیچارے رل رہے ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے نا یہ ٹاپک ضروری ہے کہ وہ اس کو سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کس جگہ پہ فال کر رہے ہیں۔ تو ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ جو ٹائٹل ڈسپیوٹڈ ٹائٹل یا ٹائٹل ڈسپیوٹ یا متنازع ملکیت یا جو ہے نا مشکوک ملکیت یا ڈبل دعوے دار یا ڈاؤٹ فل اونرشپ، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی اونرشپ وہ ڈاؤٹ فل کیسے ہو جاتی ہے کہ جب آپ ایک چیز کے مالک ہیں، ایک پراپرٹی آپ نے خریدی ہے تو آپ اس کے اوپر قابض بھی ہیں اور عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ اچانک جو ہے نا وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری ملکیت جو ہے نا یہ مشکوک ہے، ٹائٹل جو ہے نا وہ ڈسپیوٹڈ ہے، یا آپ کا گھر کوئی دوسرا بندہ کوئی شخص قبضہ کر لیتا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ ٹرائیبیونل میں اپلیکیشن دیں۔ تو ٹرائیبیونل کے بارے میں جو ایک کلیئر کٹ جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ اگر ٹائٹل ڈسپیوٹ ہے تو پھر آپ ٹرائیبیونل میں نہیں جا سکتے۔ تو اس صورت میں کیسے پتہ چلے گا کہ ٹائٹل ڈسپیوٹ کیا ہے اور کس طرح ہوا ہے، آپ کا ٹائٹل ڈسپیوٹ کیوں ہوا ہے؟ ٹائٹل ڈسپیوٹ کا مطلب جو اردو میں ہے نا وہ متنازع ملکیت ہے، یعنی کہ اگر آپ کی ملکیت میں کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ڈسپیوٹڈ ٹائٹل بولا جاتا ہے، اور ابھی وہ اس کا ڈیسائیڈ ہونا ہے، کیونکہ جو متنازع ملکیت ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ سول کورٹ اس کو ایویڈنس کے تھرو، شہادت کے تھرو اس کو ثابت کی جاتی ہے، اور پھر وہ شہادت کے تھرو جو ہے نا وہ ڈسپیوٹ ختم ہوتا ہے اور وہ ایک شخص کے حق میں جو ہے نا وہ فائنل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ٹائٹل ڈسپیوٹ ہے یہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے اور کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی۔ میرا چونکہ پراپرٹی کے ریلیٹڈ زیادہ اس وقت میرا فوکس ہے، علم تو میرا اتنا نہیں ہے، ناقص علم ہے میرا، لیکن پھر بھی میں جو کوشش کرتا ہوں کہ جتنا بھی میرے پاس علم ہے میں اس کے مطابق آپ لوگوں کو بتاؤں۔ تو جو ٹائٹل ڈسپیوٹ اس وقت ہوتا ہے جس وقت کوئی آپ کی پراپرٹی کا دوسرا مالک جو ہے نا وہ کھڑا ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ اب وہ کیسے مالک آتا ہے، کس طریقے سے آ سکتا ہے، کیا کیا وجوہات ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی۔ میں آپ کو صرف چھوٹی سی نا جو ہے نا ایگزامپلس دے کے سمجھا سکتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ ٹائٹل ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے آپ کا۔ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور 5 مرلے کا آپ کا یا سپوز 10 مرلے کا گھر ہے یا 1 کنال کا گھر ہے، جتنے کا بھی ہے، آپ نے وہ 20 سال پہلے خریدا تھا، آپ نے جس مالک سے خریدا تھا اس نے فرد بے لے کے آپ کو رجسٹری کروا کے دی تھی، آپ نے اس کے بعد اس کو رجسٹری کروا لیا اور اس کے بعد آپ نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ 20 سال پہلے یہ اعتماد تھا لوگوں کو، آپ نے بھی محکمہ بال میں جا کے کوئی ادھر کسی قسم کا اس کا اندراج نہیں کروایا، انتقال درج نہیں کروایا، کیونکہ اس وقت حالانکہ یہ رجسٹریشن ایکٹ واضح ہے اس بابت کہ جس وقت ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ بھی اس کے ساتھ اگر آپ ملا کے دیکھیں کہ جس وقت رجسٹرڈ سیل ڈیڈ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کا انتقال جو ہے نا محکمہ مال میں وہ لازمی ہو جاتا ہے، اگر اس کا ریکارڈ آلریڈی محکمہ مال میں موجود ہے، اگر وہ فرد بے پہ رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ اب یہ ہوا کہ وہ آپ نے انتقال نہیں کروایا، پچھلا مالک جو تھا وہ تھوڑا شاطر قسم کا تھا، اس نے وہ کسی اور کو بھی کسی اور شخص کو پراپرٹی بھیج دی، ٹھیک ہو گیا، اس کو بھی اس نے رجسٹری کروا دی یا اس کے نام پہ انتقال کروا دیا، یا اس شخص کی جگہ جو ہے نا وہ راستوں میں یا گلیوں میں موجود تھی، اس کا نام محکمہ مال میں آ رہا تھا، اس نے فرد بے ایک اور لے کے رجسٹری کروا کے آپ کا گھر کوئی کسی وجہ سے خالی پڑا تھا، اس نے قبضہ اس کا دے دیا، ٹائٹل ڈسپیوٹ ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کوئی شخص یعنی کہ آج سے 25-30 سال پہلے کسی نے کوئی تبادلہ کر لیا تھا آپس میں، یعنی کہ ایک شہر سے دوسرے، اس وقت تبادلے بھی رجسٹرڈ ہو جاتے تھے، لیکن اس نے انتقال نہیں چڑھوایا تو وہ پہلے بندے کے نام ہی چلنی تھی، اب وہ پہلے بندے سے آپ خرید لیتے ہیں
تو آج وہ تبادلے والے سامنے آ جاتے ہیں تو ٹائٹل ڈسپیوٹ ہو گیا. اور یعنی کہ اگر ایک پراپرٹی کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ایک پراپرٹی کے دو شخص دعوے دار ہو جائیں تو اس کا ٹائٹل جو ہے نا وہ ڈسپیوٹڈ ہو جاتا ہے. ابھی پہلی دفعہ لینڈ ریونیو ایکٹ جو یہ فروری میں جو امینڈمنٹ آئی ہے نا, اس میں یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ جو پہلی رجسٹری یا پہلا انتقال یا پہلی ملکیت ہوگی اس کو پرائرٹی دی جائے گی بجائے اس کے کہ دوسری کے. لیکن اس میں ایک بڑی خطرناک چیز جو ہے نا وہ سامنے آئی ہے. ایک دو کیسز میرے سامنے آئے ہیں جو بڑے خطرناک ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص نے 30 سال پہلے ایک جگہ خریدی ہے اور اب وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اپنا گھر بنا کے اور مکان بنا کے اور سارا کچھ اپنا یعنی کہ بلڈنگ شلڈنگ تیار کر کے اس کو استعمال کر رہا ہے, پیسفل پوزیشن جو ہے نا وہ انجوائے کر رہا ہے. ایک شخص اس کے پاس آتا ہے, وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ جگہ میری ہے کیونکہ میں نے آج سے 40 سال پہلے اس کا تبادلہ اپنی دوسری جگہ کے ساتھ کیا تھا اس بندے کے ساتھ, لیکن وہ محکمہ مال نے غلطی کی اور اس نے چڑھایا نہیں ہے. یا وہ کوئی ایسے بوگس ڈاکومنٹس تیار کرتا ہے جو 40 سال پہلے تو اس کا انتقال چڑھ گیا تھا لیکن بعد میں وہ انتقال خارج ہو گیا یا خارج نہیں ہوا, وہ اگلی جمع بندی میں وہ پرانا ریکارڈ ہی آ گیا غلط فہمی کی بنیاد پر یا غلطی کی بنیاد پر اور اسی بندے کے نام آ گیا. تو اس بندے نے جو ہے نا وہ آگے آپ کو فروخت کر دی. آپ تو پیسفل انجوائے کر رہے ہیں, پیسفل پوزیشن انجوائے کر رہے ہیں, آپ نے پیسے دیے ہیں, آپ نے رجسٹری کروائی ہے, اس کے بعد انتقال درج کروایا ہے, لیکن وہ بندہ بھی غلط نہیں ہے. اس نے اپنی دوسری جگہ دے دی, دینے کے بعد یہ جگہ لی, اس کے بدلے میں تبادلے میں یہ جگہ لی اور تبادلے کا انتقال بھی کروایا اور خود باہر چلا گیا. تو محکمہ مال نے اس کا انتقال جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ مل کے وہ جو جس بندے نے پہلے تبادلہ کروایا تھا اسی کے ساتھ مل ملا کے اس انتقال کو خارج کر دیا اور اس بندے نے آپ کو جگہ بھیج دی. اب یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ ٹائٹل ڈسپیوٹ میں آتی ہیں. اب ان کے سلوشن کیا ہیں وہ تو انشاءاللہ کوئی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت جو ہے نا وہ اس کو حق مہر میں کوئی پراپرٹی ملتی ہے تو حق مہر کے بابت تو یہ کلیئر ہے کہ حق مہر میں اگر نکاح نامے میں اگر کوئی چیز ڈاکومنٹ کوئی نکاح نامے کے ڈاکومنٹ میں اگر کوئی پراپرٹی لکھی گئی ہے تو وہ رجسٹرڈ ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بندہ رجسٹریشن کروائے یا کہ وہ اونر ہے عورت. تو اگر وہ اس میں لکھی گئی ہے وہ انتقال چڑھوا لیتی ہے اس نکاح نامے کی بنیاد پہ, تو دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی وہ جو اس کا خامد ہے وہ فرد بیع لے کے کسی اور کو سیل کر دیتا ہے تو یہ بھی ٹائٹل ڈسپیوٹ ہو جائے گا. تو جس وقت ڈسپیوٹڈ ٹائٹل ہوگا وہ بندہ ٹرائیبیونل میں جو ہے نا وہ اپنا کیس پیش نہیں کر سکتا جب تک کہ سول کورٹ اس کا ٹائٹل کلیئر نہیں کرے گی یا کوئی بھی کمپیٹنٹ کورٹ. کمپیٹنٹ کورٹ کون سی ہے؟ جو ایویڈنس ریکارڈ کرے گی اور اس ایویڈنس کی بنیاد پہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کا ریجنل اونر اور بونافائیڈی اونر جو ہے نا وہ کون ہے, جو جس کو لوکس اسٹینڈرڈ بنتی ہے کہ وہ اس پراپرٹی کو پیسفل انجوائے کرے, اس کا پوزیشن انجوائے کرے. اور جس وقت وہ ٹائٹل کلیئر ہو جائے گا وہ کورٹ آرڈر جاری کر دے گی, ڈگری جاری کر دے گی. اس کے بعد اگر تو وہ بندہ قابض ہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر دوسرے شخص کا قبضہ ہے تو پھر یہ بندہ ٹرائیبیونل میں جا سکتا ہے اور وہاں پہ اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے کہ مجھے اس پراپرٹی کا قبضہ دلایا جائے کیونکہ میرا ٹائٹل کلیئر ہو چکا ہے. تو باقی آج کی ویڈیو میں ایز پر پرومس میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک ٹرائیبیونلز نہیں بنے اور ٹرائیبیونل جو ہے نا وہ ان کے بارے میں میٹنگز جاری ہیں. ابھی تک ٹرائیبیونلز کا صرف نوٹیفیکیشن ہونا ہے, صرف ASJ کے نام دیے جانے ہیں کہ یہ والا ASJ جو ہے نا وہ ٹرائیبیونل کے فرائض انجام دے گا اور کچھ بھی نہیں ہونا. تو وہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ جو ہے نا وہ انشاءاللہ کر دے گی, جلد از جلد ٹرائیبیونل کا نوٹیفیکیشن کر دے گی. شاید میرے خیال میں یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جمعہ ہفتہ ہے تو آج چھٹیاں ہوتی ہیں اس لیے عدالتیں بند ہوتی ہیں, اس لیے نہیں ہو رہا. لیکن جو بھی ریزن ہے بہرحال نہیں ہو, ابھی تک جو ہے نا وہ نہیں ہوا. انشاءاللہ جیسے ہی ہوگا میں آپ کو اپڈیٹ کر دیا کروں گا اور اپنی ہر ویڈیو کے اینڈ پہ میں ٹرائیبیونل کے بارے میں اگر کوئی بھی اپڈیٹ ہوگی تو وہ واضح کیا کروں گا انشاءاللہ. شکریہ.